بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ مریم، آیات مبارکہ 88 اور اس کے بعد. آیت شریفہ 88 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ بات ہو چکی ہے. بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر اس کے بعد اللہ مالک کی توفیق سے اس کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی جائے. اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی، یعنی اپنے لیے اولاد بنائی. اللہ رب العالمین نے اس مقام پر مشرکوں کی ایک بات کو ذکر کیا، اور یہ شرک بہت سی امتوں میں تھا اور اب بھی ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیوں کا نام دیا. اللہ تعالی نے ان سب کے نقطہ نظر کو 4 الفاظ میں بیان کیا، اور انہی الفاظ میں ان کی غلط فہمی کا مکمل جواب موجود ہے. اور وہ جواب صرف ایک لفظ مبارک میں ہے، اور وہ لفظ مبارک الرحمن ہے. توجہ فرمانا، اللہ کرے کہ میں بات کو واضح کر سکوں. رحمان کا لفظ اللہ پاک کا کسی کو بیٹا کہنا اس کی نفی کے لیے بہت ہی کافی ہے. ویسی بیٹا توجہ کرو، بہت ہی کافی ہے. رحمان کون ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والے. مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں اور نہ ہوگا جو ان کی رحمت کا محتاج نہ ہو. جو آیا ہے ان کی رحمت سے، جو باقی ہے وہ ان کی رحمت سے، جو آئے گا وہ ان کی رحمت سے. اولاد کسی ہے؟ آدمی کتنا زیادہ نعرے لگائے، میری ایسی عمر کے بابے بہت کچھ کہتے ہیں، مجھے نہیں کسی کی ضرورت، مجھے نہیں کسی کی، لیکن اندر چاہتے ہیں کہ اولاد دور ہو جائے. خورشید صاحب کتنے نعرے مارتے ہیں، لیکن اندر کیا ہے؟ ان نعروں کے اندر قریب ہو جاؤ. اب آپ جی سمجھ آ رہی؟ کیوں چی ماسٹر جی ساری جو ہے کھیل کسی ہے کہ بابا جی پسند نہیں کرتے کہ بیٹا دھیان بھی ادھر کرے. خورشید جی کر دو، میں تو نہیں کرتا. یونس صاحب آپ
کتنا بڑا فن خواہ ہو، وسائل سے مالا مال ہو، اتنے وسائل کہ وہ پنجابی جو وہ کہتے ہیں 7 نسلیں کھائیں گی، مال اس کا ہے لیکن پسند نہیں کرتا کہ بیٹے کا دھیان ادھر بھی ہو۔ گھروں میں بڑی لڑائیوں کا ایک سبب یہ نہیں ہوتا، بابا جی گوارا نہیں کرتے، اور مائی صاحبہ آپ زیادہ جانتے ہوں گے، گھروں میں لڑائی کا ایک بڑا سبب بابا اور مائی توجہ مانگتے ہیں۔ کیوں رانا صاحب آپ تو لمبا عرصہ گزرے، وہ توجہ مانگتے ہیں، معمولی سی توجہ 100 سے آپا بنا دیتی ہے، معمولی سی بے توجہی کچھ کا کچھ بنا دیتی ہے۔ ایسی ہے نا، کیا ہے بابا کے اندر مائی کے اندر محتاجی ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ضرورت ہے ہو نہ ہو، کبھی کبھی دروازہ بند نہ کرنا، کبھی کچھ پانی رکھ دینا، پھل رکھ دینا، ساری رات ہوش نہیں بابا جی کو۔ گھر والے بیچارے رات کو رکھیں صبح اٹھائیں، لیکن وہ ایک انسان کی کمزوری ہے، عمر کے ساتھ اس کا کیوں سمجھی اس کا احساس بڑھتا ہے، کیونکہ بابا سارا انسان ہی کمزور ہے، بابا اپنے آپ کو باقیوں سے زیادہ سمجھتا ہے، مجھے ضرورت ہے، اللہ مالک، ان کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ الصمد الرحمن، وہ سب پر رحم کرنے والے ہیں، کوئی ان کی رحمت سے بے نیاز نہیں اور وہ کسی کے محتاج۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس، کیسے سب نکالو ادھر جگہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ توجہ فرمائیے، آیت شریفہ کا معنی اللہ کرے کہ میں وعدے کر سکوں، انتم الفقراء، پوری توجہ کرنا، اور اللہ مجھے اپنی رحمت سے صرف ٹھیک بات آپ تک پہنچانے کی توفیق۔ انتم الفقراء، ترجمہ تم ہی محتاج ہو اللہ کی جانب، ترجمہ تم فقراء ہو، محتاج ہو اللہ کی جانب، نامکمل۔ سب بولو زور سے، کیا ترجمہ ہے؟ تم ہی، اور اس کے بعد واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالی، پھر ترجمہ کی طرف توجہ کرنا۔ اے لوگو، اگر ایک یہ آیت ملک طارق صاحب میں آپ پکڑ لیں، ہماری نجات کے شیخ صاحب بہت کافی۔ اے لوگو، تم ہی فقیر ہو، محتاج ہو اللہ تعالی کی جانب، اور اللہ تعالی وہ ہی بے نیاز ہے۔ جو بے نیاز ہو اس نے بیٹا کس لیے لینا، بیٹی کس لیے مانگنی ہے؟ بیٹی وہ مانگے جس کو خدشہ ہے کہ کل کلاں چائے کون دے گا، کل کلاں بسترے کو کون صاف کرے گا، کل کلاں بابا کہہ کے مجھے کون پکارے گا۔ بیٹا وہ مانگے جو اس فکر میں ہے، ضرورت پڑی تو واش روم میں لے کے کون جائے گا، اللہ بچا لے، اللہ نہ کسی کا محتاج کرے۔ لیکن عام انسان یہی ہے، تو اللہ کیا ہے؟ واللہ هو الغنی، یہ معنی نامکمل ہے، اللہ غنی ہے، کیا معنی ہے؟ اور اللہ تعالی ہی غنی ہے، الحمید، بہت قابل تعریف۔ تو رحمان کی بات چل رہی ہے، سارے ان کی رحمت کے محتاج، وہ کسی کی رحمت کے محتاج نہیں۔ انہوں نے بیٹا لینا ہے تو کیوں لینا؟ تو اس جملہ ہی میں
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا کا جواب ہے. بات واضح ہو گئی. اگلی آیت کریمہ لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً یقیناً تم بہت بھاری چیز لے کے آئے. لقد جئتم یقیناً یقیناً تم لائے ہو شیئن چیز، ادا بہت باری بہت بری. توجہ فرمانا، بعض مفسرین نے لکھا کہ جہاں دو دفعہ تاکید ہو، جہاں دو دفعہ تاکید ہو وہاں قسم کا معنی ہوتا ہے. اب ترجمہ کیجئے، میری طرف نہ دیکھیے، اپنے سبق کی طرف دیکھیے. لقد یقیناً یقیناً، جب دو دفعہ یقیناً یقیناً فرمایا تو معنی کیا بنا؟ قسم ہے. کون کھا رہا ہے قسم؟ اللہ اکبر. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ سب جواب دو. وہ قسم کھا رہا. قسم ہے میں نہ مانوں، مجھے حیا نہ آئے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنی کر رہا ہوں. اگر میں اللہ کی اس بات کی تصدیق نہ کروں تو حیا نہ آئے، بہتر ہے زمین کے نیچے چلا جائے. قسم ہے تم بہت بھاری چیز لے کے آئے. اللہ کے لیے بیٹا بنانا، اور کتنی باری ہے. فرمایا تقاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. قریب ہیں، تقاد قاد یقاد قریب ہیں. السماوات سما ان کی جمع سماوات، یتفطرن من اس سے پھٹ جائیں. لا الہ الا اللہ. آسمان کتنے سارے، ایک آسمان نہیں، السماوات سارے آسمان کیا ہو پھٹ جائیں. وتنشق الارض، اور زمین شک ہو جائے، اس میں دراڑیں آ جائیں. وتخر، اور گر جائیں، الجبال پہاڑ، حدا ڈھہ کر. تین قسم کی مخلوقات پر اس برے قول کے آثار کو اللہ تعالی نے بیان کیا. آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، اور پہاڑ ڈھہ کے گر جائیں. کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کے لیے مناسب نہیں، ان کے شایان شان ہے کہ وہ اولاد اپنے لیے بنائیں. یہاں کتنی ہی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات، سارے آسمان، ساری زمین اور سارے پہاڑ توحید والے ہیں، موحد ہیں. یونس صاحب جی، یہ پہاڑ پھٹیں گے خوشی سے یا غصے سے؟ زمین شک ہوگی، ناراض ہو کے یا راضی ہو کے؟ پہاڑ گریں گے غضب میں یا قصیدہ پڑھتے ہو؟ کیوں غضبناک ہوئے؟ توحید کو ان بدبختوں نے توڑا. وہ کہتے ہیں توحید والے تھوڑے ہیں، ساری دنیا کے لوگ ایک طرف، یہ اللہ پاک کی جو ساری مخلوق ہے وہ توحید والے.
ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو سبا کی ملکہ کے بارے میں آ کے جو خبر دی، اس نے سبا کی ملکہ اور وہاں کے لوگوں کے شرک پر اپنی نفرت، غصے اور ناراضی کا اظہار کیا کہ نہ کیا؟ یہ کیا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ اور یہ بات ہم کتنی دفعہ سن اور پڑھ چکے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہے۔ تسبیحات کیا ہیں؟ سمندر ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک، ساجی، ہمسر برابری کا نہیں ہے۔ ان کل من سے کس طرح آیت ہے؟ تسبح السماوات والارض ومن فیہن، اللہ کے لیے آسمان اور زمین تسبیحات بیان کرتے ہیں، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کے لیے تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح نوٹ فرما لیں، یہ ساری جمادات، مخلوق اللہ کی توحید والی ہے اور توحید کو مانتی ہے، شرک اس پر خفا ہے، شرک اس پر خفا ہے۔ جو شرک مخلوق کرتی ہے، اگر اللہ کی طرف سے اجازت تو معلوم نہیں پہاڑ کیا طوفان کھڑا کر، یہ اللہ کے روکے سے روکے ہوئے ہیں، وگرنہ یہ بات نوٹ پر آئی ہے تو سن لیں۔ فرعونی غرق ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا نہ ان پر آسمان روئے نہ زمین روئے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جب اللہ والے مرتے ہیں تو آسمان اور زمین ان پر روتے ہیں۔ جب توحید کا نعرہ بلند ہوتا ہے، کائنات خوش ہوتی ہے۔ جب شرک اس کا آوازہ بلند ہوتی ہے، پہاڑ، زمین، آسمان خفا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں حالت ایمان میں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ مالک ہماری بیماریوں، پریشانیوں، غم و دکھوں کو دور فرمائے، نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بگڑی ہوئی اولادوں کی اصلاح فرما، رشتوں کے لیے پریشان والدین کی بھرپور مدد فرما، اور رشتہ داروں کی وجہ سے ستائے ہوئے والدین پر اپنی نظر کرم فرما۔ ہمارا بیٹا عبداللہ رانا، اس کو بخار ہے، التماس ہے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے بیٹے کو اور دیگر تمام مسلمان بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کہیں سنی بات کی غلطی کو اللہ معاف فرمائے، ٹھیک بات کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہمارے نصیب میں فرمائے۔ ایک تنبیہ سماعت فرما لیجیے، شاباش کے ساتھ تنبیہ بھی ہوتی ہے، اور دین کا ہم پر حق یہ ہے کہ اچھی بات کی تعریف ہو اور غلط بات پہ ٹوکا جائے۔ میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے اور میرے لیے بہت زیادہ غصے والی بات، افسوس والی بات ہے کہ کچھ لوگ راستے میں کشمیر پوائنٹ پہ اترے اور وہاں سے ٹہلتے ہوئے مسجد میں آئے۔ حاشا وکلا، میں اس بات سے برات کا اظہار کرتا۔ رانا صاحب آپ بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ آپ ملک صاحب، میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں، اور اس گناہ کے لیے سارا سرکل نہیں بنایا گیا۔ کشمیر پوائنٹ پہ آنکھوں کو گندا کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم نہیں جاتے۔ جانے کا مقصد یہ ہے یہاں سے مسجد سے جائیں، مسجد میں اللہ کے دین کی بات سنیں، کھانا کھائیں، واپس آ جائیں۔ آئندہ سے نہ رانا صاحب کی خیر ہے نہ ملک صاحب کی اگر کبھی ایسی حرکت ہوئی، اور نہ کسی کو اجازت ہے، اور جو یہ بات برداشت نہیں کر سکتا عذرا کرم وہ ہماری سرپرستی نہ فرمائے۔
ہم اس کی سرپرستی میں جانے سے مادت خان ہم نہیں چاہتے، کوئی مجبوری نہیں، وہ فیس دینا، چندہ دینا، ایڈمیشن فیس سب کچھ واپس لے جائے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جس نے جانا ہے اس نیت سے جائے، وگرنہ نہ جائے۔ رانا صاحب سن رہے ہو؟ جائے نہ، مسجد سے جانا ہے، مسجد میں بات سننی ہے، اور وہاں سے اللہ کی توفیق سے شاید اللہ تعالیٰ اس جانے کو ہمارے لیے اپنے فضل و کرم سے مصیبتوں سے بچاؤ کا سبب بنا دے۔ ایسے ہمارے گناہ تھوڑے ہیں کہ درس کے نام پہ جائیں اور گناہ کر کے آئیں، ہم میں یہ طاقت ہے، نہ ہمیں اللہ اس کی توفیق دے، نہ ہمیں یہ طاقت ہے